جی السلام علیکم. میں گپ شپ چائے والا محمد زبیر کوٹا راجستھان سے بات کر رہا تھا. ہاں کیا بات کرنا ہے؟ جی ایک سوال تھا میرا. کیا؟ یہ جو محرم تعزیے وغیرہ بنانا نکالنا کیسا ہے، تھوڑا آپ بتائیں گے ان کے بارے میں؟ تعزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تعزیت، کسی کی تعزیت کرنا جو دنیا سے چلے جاتا ہے، مر جاتا ہے، اچھا تو اس کی تعزیت کرتے ہیں نا، جا کے اس کو یاد کرتے ہیں، اسے تعزیت بولتے ہیں. جی. تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن کو یاد کرنے کو تعزیہ بولتے ہیں. اچھا. عام انسان جو مر جائے اس کے لیے تعزیت بولتے ہیں. تعزیت اسی سے جی تعزیہ بنا ہے، جی یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن کو یاد کرنا ہے. جی. اب یہ آج کل جو شکل ہو رہی ہے، کچھ لیڈیزیں آتی ہیں، یہ ان کا پردہ ہونا ضروری ہے. بس یہ لیڈیزیں آنا، یہ ان کا آنا بند ہو اور یہ پردے میں ذکر امام حسین علیہ السلام سنیں، اور ایک دم تعزیے کو بند نہ کیا جائے. اس سے فوائد بہت زیادہ فائدے ہیں. اس سے پہلا اچھا. نمبر ایک فائدہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سے پورے ہندوستان کو پرمیشن ہے کہ آپ اس دن جلوس نکال سکتے ہیں، اکھاڑا نکال سکتے ہیں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں. اور ویسے آپ جلسہ کراؤ گے، جلوس نکالو گے تو پرمیشن لینا پڑے گی. جی. تو اس دن تو آپ خالی ایک درخواست دے دو، انہیں معلوم رہتا ہے کہ اس دن جلوس نکالیں گے، اکھاڑا رہتا ہے، وہ گورنمنٹ کو ہی معلوم رہتا ہے نا. تو یہ تو پرماننٹ پرمیشن ہے ہمیں امام حسین السلام کے صدقے میں جلسے کرنے کی، اکھاڑا نکالنے کی اور جلوس نکالنے کی. جی. یہ جو مولوی بریلی والے حرام بتاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت دین و ایمان تھوڑی ہے. اعلیٰ حضرت جی. عالم تھے، فاضل تھے، ٹھیک تھے، لیکن یہ تھوڑی کہ ان کی ہر بات مان لیں صاحب ہم. تعزیہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بنایا جاتا ہے. جی. اور غلطیاں اگر ہوتی ہیں تو کہنا غلطیاں کس چیز میں نہیں ہوتی. شادی بیاہ میں غلطیاں ہوتی ہیں، لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، وہاں بھی تو لیڈیز آ رہی ہیں بے پردہ. شادی بیاہ میں بھی تو لیڈیز بے پردہ آ رہی ہیں. اگر تعزیے میں آ رہی ہیں تو شادی بیاہ میں بھی آ رہی ہیں، تو پھر شادی بیاہ بند کرا دو پھر سب جگہ کے. کیا خیال ہے؟ جی. اور پھر کتنی جگہ ایسا آ رہا ہے جہاں مسجدوں کے اندر کمیٹیوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو کیا مسجدیں میں تالا لگائیں؟ کیا بھائی جو گڑبڑ ہو رہا ہے اسے بند کروائیں گے، جو کچھ غلط کام ہو رہا ہے اسے بند کروائیں گے. تو اگر تعزیے کے شکل میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اسے بند کرایا جائے گا. یہ تھوڑی کہ تعزیے کو ہی بند کرا دیا جائے. اگر مان لو آج تعزیہ بند کر دیا جائے، پورا تعزیہ ہندوستان سے، جی. تو پھر آپ جلوس کیسے نکالو گے، جلسہ کیسے کرو گے، اکھاڑا کیسے نکالو گے؟ جی. وہ تعزیے کی آڑ میں ہی تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو. جی بالکل. تعزیے کی سہارے ہی تو سب کچھ کر سکتے ہو. گورنمنٹ جو آپ کو پرمیشن دے گی تعزیے کی وجہ سے ہی دے گی، اکھاڑا نکالنے کی بھی، جلوس کرنے کی بھی، جلسہ کرنے کی بھی. اور اس زمانے میں تو اب ضروری ہو چکا ہے. جیسے اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو مانتے ہیں غلطیاں ہوتی، لیکن اس زمانے میں یوں ضروری ہے کہ دیکھ رہا ہو کفار و مشرکین ہم لوگوں کو کیسا نشانہ بنا رہے ہیں. اگر ہم نے جذبات کا اظہار نہیں کیا اس دن تو پھر تو وہ اور ہم لوگوں کے اندر اور جو ہے کہ وہ ہو جائے گا، یعنی بزدلی پر نہ جائے گا، یا جذبات ہمارے ختم ہو جائیں گے، مجروح ہو جائیں گے. تو 10 تاریخ کو آٹومیٹک حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مسلمانوں کے دلوں میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے. تم نے بھی دیکھا ہوگا 10 تاریخ کو آٹومیٹک جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل یہ بات صاحب، سب امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. بالکل دوسرا بات صاحب. اور بھی فائدہ میں بتا رہا ہوں کہ اس سے لاکھوں ہندو بھائی جڑے ہوئے ہیں. پورے ہندوستان میں تم دیکھنا تو لاکھوں ہندو بھائی جڑے ہوئے ہیں. کوٹا میں بھی جڑے ہوئے ہیں، بوندی میں بھی جڑے ہوئے ہیں، انتا میں، ہر جگہ. یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندو بھائی بھی تعزیے کو مانتے ہیں بالکل بات صاحب. اور آتے ہیں. تو اب وہ آ رہے ہیں، اب آپ تعزیہ بند کروا رہے ہو تو ہندو بھائیوں کو ہم لوگ کیا جواب دیں گے، مسلمان لوگ کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ پوچھیں گے یار کیوں بند کرا دیے تمہارے ملاؤں نے، مولویوں نے، تو اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ارے وہ کم سے کم ہندو بھائی تعزیے کے بہانے سے اسلام سے وابستہ بھی ہیں، دوسرے مسلمانوں سے ان کا تعلق بھی اسی بہانے. جب وہ تعزیہ بنتا ہے تو دعا سلام بھی رہتا ہے مسلمانوں سے، ان کا آنا جانا بھی رہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں آنا جانا؟ ہے کہ نہیں؟ جی. جی. تو اس کا فائدہ بھی تو دیکھو. اگر جو کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں تو غلط تو ہر جگہ ہو رہی ہیں آج کے زمانے میں. جیسے مثال کے طور پہ یہ مولوی لوگ 50% مدرسے پہ چندہ کرتے ہیں، آدھا کرتے ہیں، آدھا خود رکھتے ہیں، آدھا مدرسے میں دیتے ہیں. یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟
اور پھر جوان جوان لڑکیاں دیوبندی کی، بریلوی کی، اہل حدیث کی، مودودی کی، سب کی جوان جوان لڑکیاں آج اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں روزانہ، اور غیر مسلموں سے پڑھتی ہیں، بے پردہ پڑھتی ہیں، جاتی بھی بے پردہ ہے، آتی بھی بے پردہ ہے، پڑھتی بھی بے پردہ ہے، گھنٹوں وہاں بیٹھ کے بے پردہ پڑھنا پڑتا ہے، اور روزانہ جاتی ہے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، ہر ایک کی جاتی ہے، چاہے جماعتی ہو، سنی ہو، بریلوی، دیوبندی، سب کی جاتی ہیں، اہل حدیث کی بھی جاتی ہیں۔ تو کہنا صاحب یہ کیا حرام نہیں ہے؟ جوان لڑکیاں آج ہم لوگوں کی مسلمانوں کی جا رہی ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، صرف تعزیہ حرام دکھ رہا ہے تم لوگوں کو؟ ان لوگوں کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی کہنا کیا کبھی تم نے کوشش کی کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے کالج بنائے، کوچنگ بنائے، یونیورسٹی بنائے، تاکہ مسلمان لڑکی پردے میں پڑھیں، اور پڑھانے والی عورتیں ہوں پردے میں پڑھائیں، ان کو پردہ دار عورتیں پڑھائیں، اور لڑکی بھی پردے میں پڑھیں، اور دوسری بات وہیں دین بھی سکھاؤ، وہیں پر دنیا کی تعلیم بھی دو، دونوں تعلیموں سے ان کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے، اور پردے کا بھی انتظام ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کا بھی انتظام ہو، کہ لڑکیوں کی، بالغ لڑکیوں کی نماز قضا نہ ہو، بالغ لڑکوں کی نماز قضا نہ ہو۔ آج اسکولوں میں دیکھ لو آپ، بالغ لڑکوں کی بھی نماز قضا ہوتی ہے اور بالغ لڑکیوں کی بھی نماز قضا ہوتی ہے، کیونکہ اسکول کے ٹائم ایسے ہوتے ہیں، اگر 10 بجے جانا ہے تو 4 بجے واپس۔ اب ظہر کا ٹائم سردیوں میں 4 بجے تک رہتا ہے، تو سردیوں میں تو نماز ویسے ہی اس کی قضا ہو جائے گی ظہر کی، اور جب تک وہ آئے گی، گھر آئے گی، تو مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، تو مغرب کی نہ بھی قضا ہو تو عصر کی تو قضا ہو ہی جائے گی۔ جی عصر کی بھی قضا، 2 نمازیں قضا ہونے کا عام طور سے خطرہ رہتا ہے سردیوں میں، ظہر کی اور عصر کی۔ تو بالکل یہ کیا عالموں کو یہ فکر نہیں ہے کہ یار ہم لوگ ایسا کالج بنوا دیں، یونیورسٹی بنوا دیں، کوچنگ بنوا دیں، تاکہ مسلمان لڑکیوں کی بھی نماز قضا نہ ہو، لڑکوں کی بھی قضا نہ ہو؟ تعزیے کے پیچھے پڑے کہ تعزیہ حرام ہے، تعزیہ حرام ہے۔ ان مولویوں سے پوچھا جائے اور کیا کیا حرام ہے؟ صرف تعزیہ حرام ہے کہ اور بھی کچھ حرام ہے؟ یہ آج مولوی لے کے آ رہا، تقریر کرنے آتا، 30,000 روپے مانگتا ہے مولوی، ہوائی جہاز کا کرایہ مانگے گا، 30,000 روپے مانگے گا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے، کہنا یہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا کہاں سے جائز ہے؟ یہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا بھی تو حرام ہے۔ تمہیں اپنا حرام نہیں دکھ رہا، پبلک کا حرام دکھتا ہے تم لوگوں کو۔ ان مولویوں کو کیا ہے، اپنا حرام نظر نہیں آتا ہے، پبلک کا حرام نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کو جواب بتاتا ہوں ان مولویوں کے لیے۔ اگر مولوی یہ کہتا ہے کہ صاحب جوان لڑکیاں آتی ہیں، تو اس مولوی سے کہا جائے مولوی صاحب یہ بتاؤ، ہم تو امام نہیں ہے نا مسجد کے، وہ کہے گا کہ نہیں، ہم تو عالم نہیں ہے، کہے گا کہ نہیں، یہ بتاؤ جو تم شکایت کر رہے ہو کہ جوان لڑکیاں تعزیوں میں آتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو یہ بتاؤ یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے؟ بالکل صاحب کہ ذمہ دار ہم ہو کہ تم ہو؟ مسجدوں کے امام تم تھے کہ ہم تھے؟ جی کیا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کہ تم پہلے سے ہی ایسی تقریریں کرتے کہ یہ عورتیں بے پردہ ہو کے تعزیے میں نہیں آتی؟ بتاؤ، تم بتاؤ، کیا ہم ذمہ دار ہیں کہ آپ ذمہ دار ہو؟ یہ بتاؤ، کیا یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے کہ آپ کو دی؟ آپ امام ہو، آپ عالم ہو، مفتی ہو، تو آپ نے کیا کیا قوم کے لیے؟ آپ نے ایسی کون سی تقریریں کی کہ لڑکیوں پہ اثر پڑتا، عورتوں پہ اثر پڑتا کہ وہ بے پردہ نہیں آتی تعزیوں میں؟ کہنا آپ ہم سے کیوں کہہ رہا ہو، پبلک سے کیوں کہہ رہا ہو کہ صاحب تعزیے میں لڑکیاں آتی ہیں؟ یہ لڑکی تمہاری وجہ سے آ رہی ہیں، یعنی تم نے اثردار تقریر نہیں کی تو تمہاری وجہ سے آ رہی ہیں، اس طرح سے سمجھ لو، ہماری وجہ سے تھوڑی آ رہی ہیں، تمہاری وجہ سے، اس لیے کہ تمہاری زبان میں اثر ختم ہو گیا، جہاں چاہتے ہو کھا لیتے ہو، جہاں چاہتے ہو پی لیتے ہو، سٹے والے کی کھا لیتے ہو، بیاس خور کی کھا لیتے ہو، جوئے والے کی کھا لیتے ہو، جہاں چاہتا مولوی کھا لیتا ہے، کہنا اس لیے یہ حال ہو گیا ہے آج لڑکیوں کا کہ لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ اگر تمہاری زبانوں میں اثر ہوتا مولویوں، اور تم مسجدوں سے تقریر کرتے ہو، جلسوں میں تقریر کرتے، سنی وہابی نہیں کرتے، تم نے جب دیکھو جب جلسے میں سنی وہابی کیا، کوئی نے جلسہ کرایا، لاکھوں روپے اپنا خرچہ کر رہا ہے، لوگ نوجوان خرچہ کر رہا ہے، تم آگے سنی بھابی کرنے لگ جاتے ہو، لڑانے لگ جاتے ہو قوم کو کہ اس نے یہ لکھا، اس نے وہ لکھا، کہ نا اس لیے ہم نے تمہیں تھوڑی بلایا تھا کہ تم قوم کو لڑواؤ کہ وہ صاحب تقویۃ الایمان میں یہ لکھا، صراط مستقیم میں یہ لکھا، اور فتح رشیدیہ میں لکھا، تو عالمگیری میں لکھا، تو رضویہ میں یہ لکھا، کہ نا اس کام کے لیے ہم نے تھوڑی بلاتے تھے تم جلسے میں کہ تم آگے یہ بتاؤ کہ صراط مستقیم میں کیا لکھا ہے۔ صراط مستقیم کو تو جماعتی بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نہیں پڑھتے، جماعتی لوگ بھی نہیں پڑھتے، اور یہ تھوپتے ان کو ہیں کہ صاحب اس میں ایسا لکھا ہے، اور جماعتی اسے مانتے۔ جماعتی نے کتاب دیکھی بھی نہیں ہے صراط مستقیم عام طور سے، جیسے اگر 100 جماعتی ہیں تو ایک جماعتی دیکھا ہوگا، وہ بھی مشکل سے ابھی کوٹا میں آپ کو بتاؤں جماعت والوں کی اور اہل حدیث کی 25 مسجدیں ہیں، آپ ان 25 مسجدوں کے امام سے کہو کہ صاحب ہمیں صراط مستقیم آپ دے دو، تو پوری 25 مسجدیں جو کوٹا میں دیوبندی جو کی اور اہل حدیث کی ہیں، ان میں سے مشکل ہے کہ 2-4 لوگ اماموں کے پاس وہ کتاب مل جائے۔ جب اماموں کے پاس وہ کتاب نہیں تو عام پبلک کیا وہ کتاب رکھے گی جس کے بارے میں قوموں کو لڑواتے ہیں یہ مولوی لوگ آ کے کہ صراط مستقیم میں ایسا لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسا تو نہیں لکھا نماز نہیں ہوگی، بس یہ لکھا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال
نہیں لانا چاہیے، وہ غلط لکھا ہے خیر، لیکن ایسا جماعت والوں کا عقیدہ نہیں ہے، وہ لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ اس کتاب کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ ہاں کوئی ایک آدھ دو مانتے بھی ہیں، تو ایک آدھ دو سے پورے ہندوستان کے آپ پبلک پہ کیوں مسئلہ فٹ کر رہا ہوں؟ کوئی اگر دو چار مانتے تو انہیں مان، وہ جانے ان کا کام جانے، آپ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، لیکن آپ پورے ہندوستان کے جماعتیوں پہ وہ مسئلہ فٹ کر رہے ہو کہ صاحب یہ کتاب کو مانتے، اس میں لکھا ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے، تو وہ جماعتی وہ کتاب کو جانتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، اس نے مسئلہ پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے سب کچھ لوگوں نے پڑھا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندوستان میں جماعتوں کی آبادی 20 کروڑ ہے یا 15 کروڑ ہے، 15 کروڑ۔ اب 15 کروڑ میں سمجھ لو 15,000 لوگوں نے بات پڑھی ہے، 15 کروڑ میں 15,000 میں 1% بھی نہیں ہو رہے، 15 لاکھ میں 1% ہوتے ہیں، تو 15,000 نے بھی مشکل سے وہ کتاب پڑھی ہوگی، 15 مشکل سے بتا رہا ہوں، مشکل ہے، 15,000 نے بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ اب یہ پورے 15 کروڑ کو کافر بنانا چاہتے ہیں کہ صاحب ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ کچھ ملا مولوی ہیں جو مانتے ہیں اس بات کو، میری بھی بحث ہوئی تھی رامپور میں ایک بار، مولوی عبد القدیر تھا، اس کی حکیم گنج میں بہن تھی رامپور میں سوار کے پاس میں، تو وہ کہہ رہا آپ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بتاؤ، ہر مسلمان اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتا ہے، مگر اللہ کے رسول کا خیال کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ مومن کے دل میں تو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا خیال رہتا ہی رہتا ہے، کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ رسول کا خیال تو مومن کے دل میں ہر وقت رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہر وقت؟ بالکل بالکل۔ اب السلام علیکم ایھا نبی، ہم نماز میں پڑھیں گے تو نبی کا خیال آئے گا، سلام ہو تم پر اے نبی۔ تو وہ مولوی کہہ رہا، عبد القدیر مولوی دارالعلوم دیوبند سے بھی فارغ تھا غالباً، تو کہہ رہا آپ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ نہیں کہ ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ آیت دلیل میں پیش کر رہا قرآن کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اللہ نے کہا کہ اے حبیب اعلان کر دیجئے کہ میری نماز میری زندگی سب اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے، ایسے کوئی خیال تو لاتا نہیں ہے، لیکن مسلمان کے دل میں تو ہر وقت خیال رہتا ہی رہتا ہے، ایسے لاتا تھوڑی کوئی، لائے تو وہ جس کے دل میں رسول اللہ کا خیال نہیں ہو وہ لائے، مسلمان کے دل میں تو ہر وقت اللہ رسول کا خیال رہتا ہے، تو لانے اور آنے کی باتیں کیوں کرتا ہے مولوی؟ تو میں نے صاحب اس کو کہا، اس میں دلیلیں دیا میں کہ اچھا ہے بتا، ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا اور یہ کتاب 150 سال پرانی ہے، صراط مستقیم ہے، اس کتاب کے علاوہ ہندوستان میں دنیا میں لاکھوں عالم ہوئے، کسی ایک کتاب میں یہی مسئلہ لکھا بتا دے، یہی بات لکھی بتا دے، بار بار یہ کہہ رہا کہ اس کی نماز پڑھتے ہو، پھر میں نے اچھا کہا اچھا بتا ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، میں نے کہا اب یہ بتا کہ صحابہ کرام نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے اور اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، قرات سنی ہے، میں کہ آپ بتاؤ ان کی نماز کا کیا ہوا؟ ہم نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہم نے نہیں سنی، صحابہ نے تو قرات بھی سنی، نماز بھی پڑھی، اب بتا صحابہ کی نماز کا کیا ہوا؟ تو وہ بابا کہہ رہا ہے نماز کس کی پڑھتے ہو؟ میں کہ یار تم لوگ ہٹ دھرمی پڑھ جاتے ہو، جو غلط بات ہے اسے غلط مانو، کیا ہے وہ دیوبندی نے لکھی ہو یا بریلوی نے لکھی ہو، کتنے ہی بڑے عالم نے لکھی ہو، وہ عالم جو ہے نبی نہیں ہے، عالم وہ صحابی نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اللہ اس کے رسول کی ہی ہر بات مانی جائے، باقی کوئی بھی عالم دیوبندی ہو، جماعتی ہو، بریلوی ہو، لہری، کوئی بھی غلط لکھے گا تو اسے غلط ہی مانا جائے گا۔ اب جیسے بریلیوں میں ایک عالم ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے مرنے کے بعد، تو قبر پہ اذان پڑھو۔ اب تم بھی مائنڈیڈ آدمی ہو، اچھا بتاؤ کیا تمہارا مائنڈ یہ کہتا ہے، دماغ عقل سوچو کہ کیا عقل یہ گوارا کرتی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں شیطان آئے گا بہکانے؟ کیا جی بالکل نہیں، دماغ والا ایک آدمی سوچے یار مرنے کے بعد کیا کام ہے، اب روح نکل گئی، بالکل نہیں ہو صاحب، بالکل بھی نہیں۔ ہاں ایک عام آدمی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ یار مرنے کے بعد کیا کام ہے، لیکن ایک بات سمجھ لینا، یہ کوٹا کے کم سے کم 100 مولوی اس بات کو مانتے ہیں جو عالم ہے، یہ کائے کے عالم ہے، تم خود مان رہے ہو کہ نہیں آتا، ایسے بہت سارے مسلمان جو اس بات کو مانتے ہیں، ایک دو نہیں کروڑوں کی تعداد میں، کہ جو قبر میں شیطان نہیں آتا، لیکن کوٹا میں 100 مولوی ایسے ہیں جو بریلی گروپ کے ہیں، آپ وگیان نگر میں چلے جاؤ، چمبل گارڈن میں چلے جاؤ، ان سے پوچھو امام صاحب قبر میں شیطان آتا ہے؟ کہیں ہاں بے شک آتا ہے، چمبل گارڈن کے امام سے پوچھو، ادر شیلا کے امام سے پوچھو، وگیان نگر کے امام سے پوچھو، اور یہ ساجی دیڑا میں امام ہے جو رامپور کا، اس سے پوچھو کہ صاحب قبر میں شیطان ہاں آتا ہے، صاحب آتا ہے، بہکانے آتا ہے، کہ کہاں لکھا کہ حدیث میں، یہ ایسی حدیث بتا دیں گے جو کسی عالم اور عالم لوگ مانتے نہیں ہیں اس حدیث کو، یعنی وہ صحیح حدیث نہیں ہے، حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک صحیح ہوتی ہے حدیث اور ایک ضعیف ہوتی ہے، یعنی روایت کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، ویسے تو حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان
لیکن علماء نے اس کی جو قسمیں بیان کی ہیں، صحیح، ضعیف اور موضوع اور مرسل اور مرفوع اور مقطوع، اس طرح سے بہت ساری حدیث کی قسمیں علماء نے لکھی ہیں، تو وہ سند کے اعتبار سے اور روایت کے اعتبار سے لکھی ہیں۔ تو وہ ضعیف حدیث کمزور روایت میں ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے، صحیح حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا واقع مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بیکانے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مر گیا آدمی، روح نکل گئی تو کیا کہ شیطان آئے گا قبر میں؟ کیا خیال ہے؟ جیسے آپ مکہ شریف گئے، مدینہ شریف گئے، یا آپ کے کوئی دوست مدینہ شریف میں گیا، مکہ شریف گیا، اب وہ آپ کو کسی نے بتایا، کوٹا کی بات لے لو، کوٹا میں ہی کوئی آپ کا دوست تھا، وہ سجدے کی حالت میں مر گیا۔ کیا میں مرا؟ سجدے کی حالت، سجدے کی حالت میں مرا۔ اب آپ تو یہ کہو گے، خوشی مناؤ گے، یار اب تو جنت میں جا کر سجدے میں مرا ہے، نماز پڑھتے مرا ہے، اور وضو کی حالت میں مرا ہے، مسجد میں مرا ہے، سجدے مرا، تو بے شک جنت میں تو جائے گا ہی جائے گا۔ اب سجدے مرا، وضو کی حالت میں مرا، مسجد میں مرا، تو اب یہ کیا کہے گا بریلوی مولوی کہ نہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں، ابھی تو قبر میں شیطان آئے گا، وہاں اسے بھگتنا پڑے گا، ابھی سجدے مرنے والے کو وہاں اسے جواب دینا پڑے گا، اگر وہ شیطان سے پاس ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ارے بھائی، شیطان کا کیا مطلب ہے مرنے کے بعد؟ روح نکل گئی تو کیا روح کو بہکانے آئے گا وہ؟ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی۔ تو یہ کوٹا کے 100 مولوی ایسے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ شیطان آتا ہے، ایک عام مسلمان بھی نہیں مانتا اس بات کو، اور یہ صرف ہندوستان کے مولویوں کا عقیدہ ہے عام طور سے، ہندوستان اور پاکستان، باقی دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں، 56 اسلامی ملک ہیں کم بیش، اور بھی ملک ہیں، ان میں سے کسی کا بھی عام طور سے عقیدہ ہے نہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے۔ جی اللہ جی کے رسول فرماتے ہیں اتبعوا سواد الاعظم، کے سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں شیطان نہیں آتا، یعنی اکثر، یعنی 90% نہیں 95% امتیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں شیطان نہیں آتا، اور جو 5% لوگوں کا ہے وہ یہ بریلی کو ماننے والے لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، کہ اعلیٰ حضرت نے اس بات پر کتاب لکھی ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جی۔ تو میں کہتا ہوں کہ غلطی ہے دونوں طرف سے نہیں ہے، لیکن ماننے کو نہ تو یہ گروپ تیار ہے نہ وہ گروپ تیار ہے۔ ان سے کہو گے یار قبر میں کیا کام ہے یار مرنے کے بعد شیطان کا، لیکن مانتے نہیں ہے مولوی لوگ کہ نہیں وہ تو آتا، ہمارے عالم نے لکھا ہے، تو تمہارے عالم بڑے ہیں کیا؟ تمہارے عالم نبی تو نہیں نا، صحابی تو نہیں نا، تو ان کی بات تم نبی کی طرح سے کیوں مان رہے ہو؟ تم تو صحیح حدیث سے بتاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ قبر میں شیطان آتا ہے، اور ہم 4 عالم ہم بھی لائیں گے، پھر ہم بھی جس کو چاہیں گے 4 عالم کو ہم لائیں گے، ان کے سامنے تم ثابت کرنا، عام آدمیوں کے سامنے تو تم ثابت کر کے چلے جاؤ، ہمیں کیا معلوم، لیکن ہم 4 عالم جب بلائیں گے انڈیا سے یا آس پاس سے، پھر ان کے سامنے بتاؤ قبر میں شیطان آتا ہے، جب تو تمہیں ہم نر مانیں گے، نہیں تو ہم تمہیں مادہ مانیں گے کہ تم عام پبلک کے سامنے تو ثابت کر جاؤ، وہ جب عالم تمہارے سامنے بیٹھے تو تمہاری ہوا کھسک جائے تم بھاگ جاؤ، آؤ ثابت کرنے آؤ، ہم بھی 4 عالم انڈیا کے بلائیں گے، کرو ان کے سامنے ثابت قبر میں شیطان آتا ہے۔ کہنا تم قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، قیامت تک، قیامت میرا چیلنج ہے، اس پر کھلا چیلنج ہے، میرا تو کھلا چیلنج ہے کہ اس پر مناظرہ کر لے، کوئی اجمیر شریف میں آ کے مناظرہ کر لے، رائے سیل میں کر لے، لیکن آنے کو تیار نہیں ہوتے، صرف اپنے اپنے گروپوں میں اپنے اپنے ماننے والوں میں بلاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جی بالکل۔ شیطان کے بارے میں بڑے پیر صاحب نے لکھا ہے، غوث پاک نے لکھا ہے کہ شیطان مرنے تک ساتھ رہے گا، یعنی جب تک سانس چل رہی ہے جب تک شیطان بہکا سکتا ہے، باقی سانس نکلنے کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی صاحب۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد قبر میں آ جاتا ہے، شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے خدا کہہ رہے کیا تو دیکھ رہا ہے، کیا تو کیا کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہے تو وہاں پر؟ جی بالکل نہیں۔ اس سے پوچھا جا کیا تیرے پاس کوئی کیمرہ ہے کیا؟ امریکہ نے نہیں بنایا ایسا کیمرہ جو تیرے پاس میں ہے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ اب قبر میں آ گیا شیطان بہکانے کے لیے؟ کہتے ہیں صاحب اذان پڑھنے میں فائدہ ہی تو ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟ ٹھیک ہے فائدہ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں 2 اذان پڑھو، ایک تو تمہارا عقیدہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے، وہ تم اپنا عقیدہ تمہارے ساتھ رکھو، لیکن ایک ہمارے حساب سے قبر میں دفن ہونے سے پہلے اذان دے دو، تو کیوں کہ اس میں کیا گناہ ہے؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں دفن ہونے سے پہلے دے دو، تم کہہ رہے ہو دفن ہونے کے بعد اذان دینا کیا گناہ ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو ہمارے حساب سے دفن ہونے سے پہلے دے دو، اس سے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا کہ قبر میں شیطان ہی نہیں آئے گا بہکانے کے لیے، اذان جب ہو جائے گی تو قبر میں بھاگ جائے گا، پھر مردہ دفن کر دو، پھر تمہارے حساب سے اذان بعد میں دے دو قبر میں۔ جی کیا خیال ہے؟ بالکل صاحب۔ یہ کیا ہے، من گھڑت عقیدے بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے۔ ایک کتاب میں لکھا الملفوظ میں کہ جب پوچھا گیا کہ کیا غوث کا مرتبہ کیا ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ الملفوظ صفحہ 105 میں بریلی والوں کی کتاب ہے۔
تو اب میں نے جب دلیل دی قرآن کی آیت سے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک زمین و آسمان کا نظام اللہ تھامے ہوئے ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ غوث پاک تو بہت بعد میں ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غوث قطب اور ابدال ہوئے ہیں، اور غوث قطب کا مرتبہ نبی سے بڑا نہیں ہوتا ہے، تو غوث کے وہ کہنا غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں ہو سکتے، یعنی غوث کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہوتے ہیں، تو کہنا یہ بتاؤ پھر ان کا مرتبہ تم نے نبی سے بڑا بتا دیا غوث کا، جبکہ کوئی بھی ولی قطب ابدال نبی سے بڑا نہیں ہوتا مرتبے میں۔ اور کہنا یہ بتاؤ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اس زمانے میں کون سے غوث تھے، کون سے قطب تھے، کون سے ابدال تھے، اور آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی زمین و آسمان قائم تھے، زمین و آسمان قائم تھے جبھی تو آدم علیہ السلام آئے دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئے گا؟ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تھامے ہوئے زمین اور آسمان کا نظام۔ اب اسی کتاب میں لکھا ہے صفحہ 73 میں کہ جب مدینہ شریف پر کفار نے محاصرہ کیا قلعہ قمع کر دیں، تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا جاؤ کافر کو نیست نابود کر دو، تو اللہ نے ہوا سے کہا کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، اور یہ کب کی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے صفحہ 73 الملفوظ میں، صفحہ 73 جلد 4 میں لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں مولوی صاحب کہ اللہ نے ہوا کو کہا کہ جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو، تو ہوا نے اللہ سے کہا کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، تو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو بانجھ کر دیا تو اس شمالی ہوا سے پانی نہیں گرتا، پھر دوسری ہوا کو اللہ نے کہا تو وہ اس نے اللہ کا کہنا مانا اور وہ گئی اور اللہ کا کہنا مانا۔ تو یہ ہوا کی بات کہاں سن رہے 1400 سال پہلے یہ بریلی والے؟ یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے کہ اس وقت اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ایسا لکھا کتاب میں۔ یہ من غلط بات ہے۔ بتاؤ ہوا کیا اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے؟ کہہ سکتی ہے کہ میں نہیں آؤں گی؟ کیا ہوا میں اتنی ہمت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر دے؟ یہ بتاؤ آپ۔ جی بالکل نہیں۔ ہوا میں پانی میں، ارے انسان نافرمانی کرتا ہے، انسان کی بات الگ ہے، انسان دکھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے، وہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، انسان ہے جنات ہے، یہ تو مکلف ہے۔ ہوا کو بیچاری کو نافرمان بنا دیا بریلی والوں نے۔ ارے یار بریلی والے کیسے کیسے تم باتیں لکھ گئے کہ آج قوم میں اس کی وجہ سے بڑا انتشار پڑا۔ بہت سی باتیں اچھی بھی لکھی ہیں انہوں نے، تو بہت سی باتیں تو غلام احمد قادیانی نے بھی اچھی لکھی ہیں، تو کیا بہت سی باتیں اچھی لکھی تو کیا ہم غلام احمد قادیانی کو مان لیں؟ الیاس قاضی کی بہت سی باتیں اچھی ہیں، نمازیں سکھا دی اس نے، وضو کے طریقے سکھا دیے، غسل کے طریقے سکھا دیے، لیکن پھر اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا دیے اسے پاکستان والے نے، اپنا میلاد نامہ پڑھوا دیا، لبیک یا افطار کے نعرے لگوائے، الیاس کی آمد مرحبا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مرحبا، اور الیاس کی آمد مرحبا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ دعوت اسلامی والوں نے ان کے پیر کے نعرے لگائے کہ الیاس کی آمد مرحبا مرحبا، اور ان کے بال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی طرح سے بانٹا گیا۔ وہ تو پبلک نے اعتراف کیا، جب جا کے انہوں نے آ کر تھوڑا کہا کہ ہم رجوع کرتے ہیں، توبہ تو توبہ تو ہم سے کیوں کر رہا، اللہ سے کر توبہ اور کلمہ پڑھ، اور اس نے توبہ بھی صحیح ڈھنگ سے تھوڑی کی، خالی ناٹک کرنے آئیے تھا کہ بھائی میں تم سے معافی مانگتا ہوں، ہم نے بال کو بال مبارک کے بڑھوا دیا تھا، یہ معافی نہیں چلے گی، کلمہ پڑھنا پڑے گا، اسے بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا جس کے بال بانٹے گا الیاس صاحب، اسے سب معلوم ہے، اس کی رضامندی سے ہی سب ہو رہا ہے۔ عمران دلال ہے، پکا دلال ہے، دانے بازو ہے اس کو یہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے معلوم نہ ہو، تو وہ تو اس نے نہ تو کلمہ پڑھتا ہو نہ توبہ کرتا نہ آ کے بتاتا کہ بھائی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم نے بال کو اپنے بال مبارک کے بٹوایا، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، ہم نے لبیک اللہم لبیک کی جگہ لبیک افطار کے نعرے لگوائے، آج سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، کسی اور سے اب مرید ہوں گے۔ فیضان سنت میں لکھا صفحہ 27 میں کہ اس کا اجتماع جو لانڈی کے قبرستان میں ہوا پاکستان میں، تو ایک آدمی اٹھ کے آ گیا، دیر ہو گئی تھی، تو جب وہ دیر ہو گئی یعنی اس کے آنے میں دیر ہو گئی، تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، جب اس کو گیا دیدار ہوا تو اللہ کے رسول نے خواب میں فرمایا کہ ارے نادان، لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ جمع تھے سب کی بخشش ہو گئی، اگر تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی، یعنی اس کے اجتماع میں جو بھی تھا دیوبندی بریلوی احمدی شیعہ سب گئے ہوں گے، ایسا تو ہے نہیں کہ سب سنی ہوں گے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، سنیوں کے اجتماع میں دیوبندیوں کے اجتماع میں سنی جاتی ہیں، عام طور سے سب ایک دوسرے کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، تو آج بھی اعلان ہو جاتا ہے وہ بہت سے لوگ آ جائیں گے، دیوبندی بھی آ جائیں گے، احمدی کے صاحب ہم بھی تھے اس کے اجتماع میں لانڈی کے قبرستان میں، اس نے لکھا ہے سب کی بخشش ہو گئی جو اس کے اجتماع میں گیا، اور بخشش کس کی نہیں ہوئی؟ جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی، بتاؤ کتنی بڑی توہین کی اس نے۔ جی یہ فیضان سنت صفحہ 27 میں جو کوٹہ میں ہم جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں پر صفحہ 44 میں کتنے بار یہ چھپی ہے، وہ تو پبلک کا جب ہنگامہ ہوا ہے تب جا کے ان لوگوں نے کٹوایا، خواب کٹوا دیا، نئی کتاب میں سے کٹوائے ان لوگوں نے، مجبوراً کٹوائے، رضامندی خوشی سے ہی کٹوائے، اب کہتے ہیں وہ خواب کٹوا دیے، کیوں کٹوائے؟
इसका मतलब तुम झूठे हो, मक्कार हो। मान लिए कि हम झूठे मक्कार थे, कि हमने झूठे ख्वाब छपवाए और ऐसे ख्वाब छपवाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ निस्बत किया। अब उस बात से तौबा कब करोगे, कलमा कब पढ़ोगे? देवबंदियों के जो पीछे पड़ जाते हो, देवबंदी ने लिखा वो लिखा, इसने क्या लिखा है देख लो। आज भी फिलहाल सुन्नत एक जगह नहीं, कितनी जगह। न तो आज तक इसने तौबा किया, न कलमा पढ़ा इसने, बस देवबंदी ने लिखा, देवबंदी ने वो लिखा। ठीक है, हम मानते हैं देवबंदियों में भी गलती है, जमात वालों में भी है, सब में होती गलती। लेकिन इन गलतियों को जब तुम देख रहे हो तो इसकी भी गलतियां देखो जो इसने लिखा है। आज तो इसने कब कलमा पढ़ा, कब तौबा किया। इसी किताब सफा 28 में लिखा फैजान सुन्नत में कि एक औरत ने टीवी को फड़वा दिया, यानी घर से निकलवाया। तो उस औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तूने आज मेरे सबसे बड़े दुश्मन टीवी को घर से निकलवा दिया। इलियास कादरी मेरा गुलाम है। औरत से अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, इलियास काजी मेरा गुलाम है, तू इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। तो क्या अल्लाह के रसूल एक औरत के जरिए से इसको सलाम भेजेंगे इलियास काजी को? ये सफा 28 में लिखा है। और दूसरी किताब में सफा 44 में है। ये कितने बार छपी है किताब। और अब ये घर घर मदनी चैनल लगवा रहे हैं। पहले तो टीवी को निकलवाते थे, अब घर में। ये सब क्या नाटक। एक बार तौबा थोड़ी होगी इन पे तो 50 बार तौबा करें जब भी इनकी तौबा माफ नहीं होना चाहिए। इतनी इनकी हरकतें इनकी। एक तो जरूरतमंदों का, यतीमों का हक खा रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल-मसाकीन वल-आमिलीन, बेशक सदक़ात फकीरों के लिए, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल-मसाकीन, और मसाकीन के लिए और आमिलीन के लिए। ये कुरान में अल्लाह ने बयान किया सिलसिलेवार। वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िल रिक़ाब वल-ग़ारिमीन, कुरान में अल्लाह ने फरमाया सदक़ात फकीरों के लिए, मसाकीन के लिए, आमिलीन मजदूरों के लिए। और ये आपसे मदरसों के नाम पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे मदरसे खोल लेते हैं, मदरसों के नाम पे चंदा करके अपने अपने दलालों को बांटते हैं। 50-50 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं एक दलाल को। मालूम है तुम्हें? जी। ये मदनी चैनल का कितना खर्चा है? एक ने बताया था, गुजरात शेर गुजरात हजरत मौलाना गुलाम गौस कादरी साहब ने, जो राजकोट में है, वो बता रहे थे कि 2000 करोड़ रुपए का मदनी चैनल का सालाना खर्चा है। जो ये पब्लिकों से ज़कात लेते हैं ना, ये उसमें खर्चा करते हैं। बताओ आप। और फिर इनके दलाल कम 10 लाख के आसपास हैं। एक एक दलाल को 50,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। और किसी और स्टार्टिंग दलाल को जो शुरुआती होता है उसे 15,000 देते हैं। तो ये हालत है। और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते हैं, और इमाम हुसैन के ताजिए में शरीक नहीं होते हैं। दावत इस्लामी वाले ताजिए में शरीक नहीं होंगे, देखना दावत इस्लामी वाले। और ना जो है कि वो आएंगे, जुलूस में भी नहीं आएंगे। और ना इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते दावत इस्लामी वाले। काहे के ये फिर कैसे सुन्नी है? अब मैं कहता हूँ वहाबी 4 तरह के हो गए। नंबर 1 वहाबी वो अलग थे। नंबर 2 कलीम हनफी बम्बई वाला, ये भी वहाबी हो गया। नंबर 3 मुफ्ती शहजाद आलम, वो भी वहाबी हो गया है। नंबर 3 हम्माद रजा मुरादाबादी, वो भी वहाबी हो गया है। नंबर 4 अमीनुल काजी, वो भी वहाबी हो गया है। और इस तरह से वहाबियों की किस्में हो गई हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यानी कोई किसी शक्ल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाने को मना कर रहा है, कोई किसी शक्ल में मना कर रहा है। इनसे पूछा जाए, बताओ जब गलतियां तुम मान रहे हो कि इसमें गलतियां होती हैं ताज़िये में, कहना बताओ किस घर में गलतियां नहीं हो रही हैं? आज लोग सूद खा रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, सट्टे खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, वो क्या गलती नहीं है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, जो सूद में से बाकी रहा उसको छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर आगे अल्लाह फरमाता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम सूद लेने से बात नहीं आओगे तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। इतनी सख्त वईद आई है जो लोग सूद लेते हैं। और आज कितने मुसलमान सूद ले रहे हैं? ये क्या मौलवी वो उस बात को मना करते हैं कि इसके घर में खाना मत खाना जो सूद लेता है, ब्याज लेता है, सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है? कभी ये मना करते ताजिया हराम है, ताजिया मत बनाओ, ताजिया मत निकालो। कहना भैया ऐसे क्या हो रहा है? ताजिया निकालने में तुझे क्या परेशानी है? क्या तेरे बाप का ताजिया है? ताजिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में बनाया जा रहा है। अब अगर कोई गलती है तो उसे आगे बता, तेरी जिम्मेदारी है, बता। और ताजिए को तू बंद कराएगा तो फिर तू जड़ों बुनियाद पे हमला कर रहा है। इसी बहाने से हजरत इमाम हुसैन को लोग याद कर लेते हैं 10 तारीख को, वरना अगर तू ताजिया बंद करवा देगा तो लोग फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत को भूल जाएंगे। जैसे बहुत से इलाके हैं टोंक में तो कभी जलसे ही नहीं होते इमाम हुसैन की शान में। टोंक है ना, टोंक सुना तुमने? जी, टोंक है, माधोपुर है, इन जगहों में तो जलसे होते ही नहीं है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, आमतौर से होते ही नहीं है। यानी कम से कम कोटा में जलसे तो हो जाते हैं मुहर्रम के दिनों में, कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, वरना आप ये टोंक चले जाओ, बूंदी ये माधोपुर चले जाओ, गंगापुर चले जाओ तो आपको जलसे ही नहीं मिलेंगे। वो जलसे ही नहीं होते इमाम हुसैन की शान में। तो ताजिए के बहाने कम से कम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोग याद तो कर लेते हैं, जलसा तो कर लेते हैं, जुलूस में शरीक होके हाथ पैर
ہاتھ پیر تو چلا لیتے ہیں، یعنی فنا سپاگری، وہ کیا کہتے ہیں، اکھاڑے نکال لیتے ہیں. تو اکھاڑے نکالنے سے فائدہ تو ہے نا مسلمانوں کو. کیا فائدہ کہ کم سے کم ہاتھ پیر چلا کے پریکٹس کر لیتا، ورزش کر لیتا، اور بھی کئی فائدے ہیں تمہیں تو معلوم ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہندوستان کے ہندو بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ہندوستان کے ایک دو ہندو بھائی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی عقیدت کو بھی آپ مجبور کر رہے ہو. جو ہندو بھائی جڑے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں. ایک نے کشی نگر میں ایک ہندو بھائی نے 15 لاکھ کا تعزیہ بنایا ہے. ایک ہندو بھائی نے 15 لاکھ کا تعزیہ بنایا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اسے آپ صحیح کرو، اصلاح کرو. تم کہتے ہیں مروجہ تعزیہ حرام لکھا بریلی والوں نے، تو بریلی والے جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، صحابی نہیں ہیں، وہ ایک عالم فاضل ہیں. تو ان کی ہر بات نہیں مانی جائے گی. جیسا انہوں نے لکھا قبر میں شیطان آتا بہکانے کے لیے، وہ نہیں مانی جائے گی. اور انہوں نے لکھا انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. صفحہ 27 میں لکھا ہے الملفوظ میں. یہ باتیں تھوڑی مانی جائیں گی. وہ کہ نقل کیا انہوں نے کسی دوسری کتاب سے کاپی کیا. کیوں کاپی کیا؟ اس کے کاپی کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا تھا؟ اور ایسا کون سا بزرگ ہے جو تمام نبیوں کی بیویوں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کی بیویوں کو دیکھ رہے ہیں؟ تو انہی باتوں کو عرب والے نہیں مانتے، نہ جامع ازہر مصر والے مانتے. تو جامع ازہر والے ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہوں گے. عرب والوں کو تو مسلمان مانتے نہیں. دعوت اسلامی والے وہاں کے اماموں کو مسلمان نہیں مانتے. دعوت اسلامی والے منع کرتے ہیں نماز پڑھنے کو، منع کریں گے. ابھی آپ پوچھ لو دعوت اسلامی کے عالموں سے، صاحب عرب میں جو نماز پڑھ کے آئے حاجی لوگ، ان کی نماز ہو گئی تو منع کر دیں گے کہ نہیں ہوئی. انہیں دہرانا پڑے گی. کیوں دہرانا پڑے گی؟ کہ ہم مسلمان نہیں، وہ اعلی حضرت کو نہیں مانتے. جو اعلی حضرت کو نہیں مانے وہ ایسے مسلمان نہیں مانتے دعوت اسلامی والے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی جی یہ بتاؤ کیا مکہ شریف مدینہ شریف کا امام بدعقیدہ ہو سکتا ہے کیا؟ جی نہیں. جب کوٹا میں بدعقیدہ امام نہیں ہے، کوٹا میں جب کمیٹی والوں کو پاور ہے کہ اگر غلط امام ہو تو کوٹا کے کمیٹی والے نکلوا دیں گے، تو اللہ کے رسول کو کتنا پاور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اختیار عطا فرمایا، اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ قرآن آپ پر نازل ہوا اور آپ کی مسجد میں بدعقیدہ کھڑا ہو جائے گا، آپ کی مسجد میں آپ کے سامنے ہے. اور ایک طرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور ایک طرف یہ بھی مان رہے ہیں کہ مسجد نبوی کا امام مسلمان نہیں. یہ اور یہ کب سے مان رہا ہے مسلمان نہیں؟ 100 سال سے مان رہے ہیں کہ مسجد نبوی کا امام مسلمان نہیں ہے. 100 سال سے نماز نہیں ہو رہی ان دعوت اسلامی والے کے ماننے والوں کی. یہ دعوت اسلامی والے تو ابھی پیدا ہوئے 40 سال پہلے، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. یہ بھی نہیں مانتے، ان کے مفتی بھی نہیں مانتے. اگر ابھی آپ چلے جاؤ ان کے مفتی سے پوچھو، وگیان نگر جا کے اور جہاں جہاں رہتے ہیں سب کے سامنے پوچھو، یعنی سب کے سامنے 50-60 لوگوں کے سامنے کہ حضرت یہ بتاؤ، کھلے عام بتاؤ کہ امام کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، کعبے کے امام کے پیچھے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی جو حاجی حج کر کے آئے؟ تو منع کر دے گا کہ نہیں ہوئی اعلیٰ حضرت کے حساب سے. یہ اعلیٰ حضرت کو زیادہ فالو کرتے ہیں دکھانے کے لیے، ویسے چندہ کھانے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بھی ان کو نہیں مانتے. یہ صرف دکھانے کے لیے. اب وہ دیکھو مسجد میں بورڈ لگا رکھا ہے، اوپر لگا ہے فیضان رضا کوٹا میں، اور غریب نواز کا نام بھی نہیں ہوگا. دیکھنا بورڈ میں غریب نواز کا نام بھی نہیں، جبکہ سب سے بڑا احسان ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کا ہے کہ نہیں؟ جی بابا صاحب بالکل. ایک ہی سفر میں 90,000 لوگ مسلمان ہوئے. باقی کتنے آپ نے سفر فرمایا، کتنی محنت کی، کتنی قربانیاں دیا، لیکن یہ غریب نواز سے بڑا ان کو مانتے ہیں فاضل بریلی کو دعوت اسلامی والے. اس لیے جو مسجد ہے اسٹیشن پہ اس پہ صاف بورڈ لگا ہوا ہے فیضان رضا دالوم، یعنی حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری کا نام بھی نہیں، حضرت بڑے پیر صاحب کا نام بھی نہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بھی نہیں، امام حسن علیہ السلام کا نام بھی نہیں، اور فاضل بریلی کا نام 20 فٹ میں لکھا ہوا ہے کم بیش. یعنی سب ملا کے وہ دالوم ملا کے فیضان رضا ملا کے 20 فٹ کا بورڈ بنایا ہے، جو آپ کو پورے راجستھان میں اور دالوم میں ملے گا ہی نہیں. یہ کیا ناٹک نوٹنکی ہے کہ جس کا ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا احسان حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کا ہے. پھر اور ولیوں کا، حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے، حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیری کا ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبندی زکریا ملتانی کا ہے، حضرت شیخ فخر الدین سرواڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حضرت شیخ حسام الدین سامروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حضرت کمال الدین دھاروی کا ہے، حضرت شیخ نجم الدین قلندر نالچھا والوں کا ہے. بڑے بڑے ولی دنیا میں، حضرت شیخ بدیر الدین قطب المزار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بڑے بڑے ولی ہندوستان میں ہے، لیکن سب سے بڑا احسان تو ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کا ہے. ان کا نام بھی بورڈ میں نہیں لکھا انہوں نے، نہ بڑے پیر صاحب کا لکھا، نہ امام حسین علیہ السلام کا لکھا، نہ یہ امام حسین کو علیہ السلام کہتے دعوت اسلامی والے. اور کعبہ شریف مکہ شریف کے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے. یہ مانتے ہیں کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ارے بھائی اللہ رسول کو ماننا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت کو ماننا فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے. عالم مانو، ہم مانتے ہیں عالم سے بڑے عالم سے مفتی سے بہت بڑے مفتی تھے، تو عالم تو لاکھوں عالم ہوئے ہندوستان میں، لاکھوں عالم ہوئے. تو یہ تھوڑی کہ ایک ہی عالم کو لے کے بیٹھے، لاکھوں عالم ہوئے ہیں. عالموں نے اسلام نہیں پھیلایا، اسلام اولیاء کرام نے پھیلایا. تو یہ دعوت اسلامی والوں کا عقیدہ ہے کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں جو لوگ رہتے ہیں صحابہ کرام کی اولاد رہتے ہیں، یا امام حسین اسلام کے اولاد میں جو رہتے ہیں سید حضرات، ان کا بھی نکاح نہیں ہوتا. کیوں نکاح نہیں ہوتا؟ کہ وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، مشرق اعلیٰ کو نہیں مانتے، تو ان کا نکاح بھی نہیں ہوتا ان کے حساب سے.
वहाँ भाई तो फिर तो बेनिकाही औलाद पैदा हो रही है इनके साथ से। जब वहाँ के इमामों को मुसलमान नहीं माने तो वहाँ के लोगों को क्या मुसलमान मानेंगे? जी ये झूठ बोलने को कहते नहीं, वो सुन्नी होते। कौन सा सुन्नी है? चलो चल के बताओ, तुम्हारे उम्रे के टिकट हम देंगे, 10 टिकट चाहिए 10 देंगे, 20 चाहिए 20 देंगे। पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में 20 मुसलमान बता दो जिनको, जो तुम्हारे हिसाब से मुसलमान साबित हो। 20, हम तो कहते हैं 20 बता दो जो इनके हिसाब से मुसलमान निकल जाए दावत इस्लामी वालों के हिसाब से। हम लेके चलेंगे, वीडियो लेके चलेंगे, रिकॉर्डिंग लेके चलेंगे, लैपटॉप, और हम कहें बता कौन सा मुसलमान है तेरे हिसाब से जो बरेली के हिसाब से मुसलमान हो। जैसे तू कह रहा है सुन्नी बहुत है, कौन सा सुन्नी है? 20 निकाल दे। हम तो कह रहे हैं 20,000 नहीं, 20 निकाल दे तो हम तेरे गुलाम हो जाएंगे, और तुझको पूरा टिकट भी, आने जाने का खर्चा भी देंगे। 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, सब है। अरे इनका तो यकीदा हो गया कि जो आला हजरत के मसलक को नहीं माने, मसलक के आला हजरत न कहे, फतह बहशामुल हरमैन को न माने तो मुसलमान ही नहीं होता। ये दाऊद इस्लामी वालों का अजीब अकीदा है। तो आप तो बस सबको मुसलमान मानो। देखो देवबंदी भी मुसलमान है, जमाती भी मुसलमान है, अहले हदीस भी मुसलमान है, बरेलवी भी। जब तक किसी का कुफ्र कन्फर्म ना हो उसको हम काफिर नहीं कह सकते। आखिरी बात बता के खत्म करता हूँ 1 मिनट में जी कि जो गुस्ताखे रसूल होता है तो उससे ऑटोमेटिक दिल को भी एलर्जी हो जाती है, नफरत हो जाती है। जी जैसे जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो ऑटोमेटिक आपके दिल में नफरत हो जाएगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक। जैसे वसीम रजवी से नफरत हो गई पूरे हिंदुस्तान, हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल। सलमान रुश्दी से नफरत। तो जो वाकई गुस्ताखे रसूल होता है उसका जमीन में दुनिया में रहना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। और जैसे वसीम रजवी का हुआ, सलमान रुश्दी का हुआ। और कोटा की बात है, आपको कोटा की बात बता रहा हूँ मैं। ये अदालत में एक ने कमलेश तिवारी की हिमायत कर दी थी कोटा में, वो जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी ना लखनऊ में कमलेश तिवारी ने। तो एक शख्स ने अदालत में गैर मुस्लिम ने हिमायत कर दी, तो उसको मारने वाला देवबंदी था, समीउल्लाह नाम था उसका, जमाती था कि नहीं था? जी जी अदालत में घुस के मारे थे, कोटा की बात है। और अंता में निपुण शर्मा की हिमायत करने वालों को अंता के हुसैनी मुसलमानों ने घर में घुस के मारा था। मैं भी जब अंता ही गए हुआ था जबकि बात बताई, तो कहा साहब घर में घुस के मारा। गुस्ताखी करने वाले को नहीं, गुस्ताखी करने वाले की हिमायत फेवर करने वाले को। जब फेवर करने वाले को कोटा में समीउल्लाह ने मार दिया, मर्द मुजाहिद ने, मर्द कलंदर ने, और अंता के मुजाहिदों ने मार दिया, तो गुस्ताखी रसूल को कहां से छोड़ देगा मुसलमान? सोच लो, सोचने वाली बात है कि नहीं है? ये बिला वजह बदगुमानियां पैदा करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बजे कहता हूँ 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हलाल रोजी खाओ, इन मौलवियों की बातों में एकदम मत आओ जब तक के कोई को बामल न देखो। हाँ, जो परहेजगार आप बामल आलिम हो उसकी इज्जत करो, कदर करो, फर्ज है। बामल आलिम की ताजीम फर्ज है। वो आलिम बामल होता है जो हलाल रोजी खाए, जो लोगों को नमाजी बनाए, जो फिरका परस्ती में न डाले, कि एक हदीस सुना के जहन्नमी बनाना शुरू कर दे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो हुजूर ने नाम लेकर थोड़ी फरमाया है, या ये तो नाम ले लेकर के जहन्नमी बनाना शुरू कर दे, ये जहन्नमी वो जहन्नमी। इससे कहो ये बताओ क्या जहन्नमी कुरान का हाफिज हो सकता है? ये कहेगा कि नहीं हो सकता। काफिर हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुश्रिक कुरान का हाफिज हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये ना फिर जमात वालों में इतने हाफिज क्यों है? टोक तो हाफिजों से भरा पड़ा है, कारियों से भरा पड़ा है, आलिमों से भरा पड़ा है। टोक टोक में सब जमाती हैं, और माधोपुर में जमाती हैं, और 12 में भी जमाती रखे ना। इनमें हाफिज क्यों हो रहे हैं? जब तुम खुद कह रहे हो कि जहन्नमी कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, काफिर नहीं हो सकता, मुश्रिक नहीं, तो एक तरफ तुम काफिर कहते हो, जहन्नमी कहते हो, फिर उनमें कुरान के हाफिज बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा तादाद उन्हीं लोगों में इस वक्त। और देवबंद तो भरा पड़ा है, देवबंद है, सहारनपुर है, मदाइलूम है, नजवा है, लखनऊ है। क्या ना, ये बताओ कुरान का हाफिज काफिर नहीं हो सकता, तो फिर क्यों काफिर कहते हो आप बिला वजह एकदम? है जी जी। और अगर कोई कहता है हो सकता है कुरान का हाफिज काफिर, तो मेरा चैलेंज है पूरे दुनिया में से अगर कोई कुरान का हाफिज काफिर को ले आए, पूरे कुरान का नहीं, सिर्फ 10 पारों का ले आए, पूरी दुनिया में से, यहूदियों में से ले आए, ईसाइयों में से ले आए, मुश्रिकों में से ले आए, काफिरों में से ले आए, कादियानियों में से ले आए, सिर्फ 10 पारे का हाफिज अगर 100 गलती के साथ भी 10 पारे पढ़ देगा तो 2 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा। मैं नंबर देता हूँ 88 152 53 598 नंबर दे रहा हूँ। ये नंबर दलील हो गया, मैंने नंबर दिया है, उसके आने जाने का खर्चा दूंगा। कहीं से भी लाए, दुनिया से बुलाए तो 1 लाख रुपए दुनिया से बुलाने का दूंगा, और 2 लाख रुपए इनाम का दूंगा। और नंबर देता हूँ 88 152 53 598। कुरान का हाफिज वही होगा जो ईमान वाला होगा। तो देवबंदी भी हाफिज होते हैं, बरेलवी भी होते हैं, अहले हदीस भी होते हैं। हाँ, गलतियां, अमल की गलतियां हैं, वो अपनी जगह है। अमल तो हर एक का कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, तुम्हें तो मालूम ही है। कोई क्या अमल कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सूद खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ऐसे तो अमलियात में बहुत सारी गलतियां होती है, एतकादात में होती है। लेकिन अगर उसका कनेक्शन ईमान से जुड़ा हुआ है तो वही कुरान का हाफिज होगा। अगर ईमान से कनेक्शन खत्म तो फिर कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, कुरान उसके सीने में नहीं आएगा। इसलिए कुरान वो क्या कहते हैं, कुफ्र ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते, जैसे आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अब डाल देंगे गपशप की कोटा
ہاٹ بازار میں دکان ہے، اور کہاں دکان ہے؟ ہاٹ بازار میں، مسجد گلی میں ہے۔ مسجد گلی میں گپ شپ ٹی والوں کی طرف سے جناب مجاہد ملت صاحب جناب زبیر صاحب کی طرف سے سوال تھا، اس کا ہم نے جواب دے دیا ہے۔ سب لوگ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 150 سال پرانے علماء کی کتابیں پڑھیں تو کوئی جھنجٹ کوئی جگہ نہیں ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔